نشاط الثانیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یورپ کے عہد وسطیٰ سے جدید کی طرف پیش رفت شروع ہوئی۔ سرمایہ داری کا آغاز۔ نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد یورپ اور ایشیا کے ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ بحری راستے سے مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک بھیجنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کر دی۔ اس سے بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ مشرقی ملکوں سے کی جانے والی تجارت نفع بخش تھی۔ اس تجارت سے ملک کی معاشی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ اس بنا پر یورپ کے حکمراں تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں دولت کا اضافہ ہونے لگا۔ اس دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ نوآبادیات۔ کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یورپی ملکوں کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھارت میں سامراجیت۔ بھارت میں تجارتی اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے یورپی حکومت میں سخت مقابلہ آرائی ہوئی۔ سن 1600 میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی نے شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کرکے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت ہوتی تھی۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں میں تصادم۔ بھارت میں تجارتی مقابلہ آرائی میں انگریز اور فرانسیسی ایک دوسرے کے حریف تھے۔ اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے انگریزوں اور فرانسیسیوں میں 3 جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کو کرناٹک کی جنگ کہتے ہیں۔ کرناٹک کی تیسری جنگ میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ بنگال بھارت کا انتہائی خوشحال صوبہ تھا۔ سن 1856 میں سراج الدولہ بنگال کے نواب بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران مغل بادشاہ کی جانب سے صوبہ بنگال میں تجارتی مراعات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ سراج الدولہ نے انگریزوں پر حملہ کرکے کوٹھی پر قبضہ کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ سن 1757 میں پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن نواب کی فوج کا جو حصہ میر جعفر کی قیادت میں تھا، اس نے جنگ میں شرکت ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انگریزوں اور میسور میں جنگ۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ آخر کار 1799 میں سرنگا پٹنم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ریاست میسور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سکھ حکومت کا خاتمہ۔ سکھوں اور انگریزوں کی پہلی جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ افسر مول راج نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہزاروں سکھ فوج انگریزوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے اور دوسری جنگ میں بھی سکھوں کو ہی شکست ہوئی، اور اس طرح 1849 میں انگریزوں نے صوبہ پنجاب کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔